زبیر صاحب، پیٹرولیم لیوی ہو، ٹیکسز ہوں یا شرح سود ہو، مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حکومت کی ان معاشی پالیسیوں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو سزین اگر ہم سمرائز کریں ایک اس حوالے سے کہ کیونکہ بہت سے جو ہمارے جو حکومتی وزراء ہیں، مشیر ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، تو وہ ان سب چیزوں کو جو اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرولیم لیوی ہو، ٹیکس ہو، پالیسی ریٹ ہو، کہ جی یہ دیکھیں جنگ ہو گئی یا جنگ کی وجہ سے یہ اثرات ہیں. بٹ دا بگ کوشچن دیٹ پاکستانیز مسٹ آسک از کہ ہم اسی ریجن کا حصہ ہے جن کا اتنا ہی افیکٹ ہے اس جنگ کا جتنا پاکستان پر ہے. یعنی کہ انڈیا ہے، یعنی کہ بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یہ دوسرے ممالک ہیں اس ریجن میں. ان کا کیوں اتنا اضافہ نہیں ہو رہا جتنا پاکستان کا ہو رہا ہے؟ تو ایک چیز تو بالکل ہے، Pakistan's energy cost is the most expensive in the entire region and one of the most expensive in the world. پاکستان کے جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ ہائیسٹ ہیں اس ریجن میں and one of the highest in the world. اور اچھی خاصی جو امیر ممالک ہیں وہ اس چیز کے قریب نہیں آتے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ ہمارا ایشو ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو 4 سال ہو چکے ہائی وے پاکستان کو محفوظ کرتے ہیں. اب اگر وہ ان کے وزراء جس طرح پیٹرولیم منسٹر کو میں کافی سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں 70 سال کا جو غبار ہے وہ ایک ساتھ تو نہیں سکتا. یہ میرا خیال ہے کوئی ایکسکیوز نہیں. پہلی بات تو 4 سال آپ کو ہو چکے ہیں، بالکل. تو یو شوڈ ہیو کم اپ وتھ سولوشنز رادر دین سیئنگ کہ جی ایکسپورٹ کو کمپیٹیٹو بنانا ہوگا. یہ 4 سال کے بعد آپ نہیں کہتے. یہ وہ پارٹی ہے حکومت میں جو متعدد بار حکومت کر چکی ہے. سو they are also their own responsibility towards this country کہ پاکستان میں اگر انرجی سیکٹر، پاور سیکٹر کی بدحالی ہے، جو نمبر آف ایشوز جس طرح آپ نے کہا اس میں یہ ٹیکسز کی مینجمنٹ کا طریقہ کار، وہ ساری چیزیں ان کی رسپانسبلٹی ہے. صحیح. تو سر یہ جو ان کا ریونیو کلیکشن ہے جس کا یہ ہدف پورا نہیں کر پائے، تو کیا اس طریقے سے یہ کریں گے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے یا آئے دن کوئی نہ کوئی شرح سود بڑھا دیں گے؟ اور اگر ایسا ہی ہوتا رہے گا تو اپوزیشن کب بولے گی؟ سر ہم تو جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھا رہے ہیں، اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے. ابھی میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں نا، بول ہی رہا ہوں. اس سے پہلے ابھی ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے، رات کو پھر کریں گے. کل اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہے ہماری بڑی دھواں دار، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے اپوزیشن کی، جس میں آپ لوگوں نے بھی نکتہ چینی کی. ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوا. ابھی جب وار کے بعد مثال کے طور پر جو ڈیزل کی پرائسنگ تھی، اس کا جو فارمولا تھا، جو پرائس بتائی گئی اور اس پر امیڈیٹلی ریئیکٹ کیا، میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، بہت سے لوگوں نے کیا، اپوزیشن کے دوسرے لوگوں نے کیا، سوشل میڈیا پر جا کے، الیکٹرانک میڈیا پر پریس کانفرنسز کر کے، آرٹیکلز لکھ کے بار بار کی یہ غلط فارمولا آپ یوز کر رہے پرائس کرنے کے لیے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. ایک تو انٹرنیشنل آئل پرائسز اتنی زیادہ بڑھ رہی، اوپر سے آپ ایک غلط فارمولا یوز کر رہے ہیں. مثال کے طور پر 30% امپورٹ آپ کر رہے تھے، 70% لوکل ریفائن ہو رہا تھا، 150 روپے کا ایکسٹرا آپ ریفائنریز کو پروفٹ دلوا رہے تھے. کیا کیا فائنلی حکومت نے؟ وہ فارمولا ایکسیپٹ کیا، وہ تنقید کو ایکسیپٹ کیا. ایک تو 24 گھنٹے میں وزیر اعظم نے آ کے پرائس ریورس کی تھی، 135 روپے ڈیزل کی پرائس واپس لی تھی. اب آئی ایم ایف نے بھی اعلان کر دیا کہ حکومت نے بھی کلیم کر لیا کہ ہم نے اس فارمولے کو چینج کر دیا. بڑا چینج کیا کر کے ایک دکاندار سے بھی اگر آپ پرائس کروائیں، کاسٹ کروائیں کہ اس نے اپنے پروڈکٹ کو جو بھی اس کے پاس مال آتا ہے کیسے کرتے ہیں، 30% اگر باہر سے آ رہا ہے اس کی کاسٹنگ اور جو لوکل دے رہے 70 اس کی کاسٹنگ سیم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے تھوڑا بہت تو اثر ہوتا ہے. لیکن سر وہ وزیر اعظم صاحب آئے، کریڈٹ لیا کہ جی پرائسز میں کم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اگلے دن کچھ ہی دن بعد، یعنی کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد آپ سمجھے کہ دوبارہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھا دی گئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت میں کوئی اثر نہیں ہو رہا. دیکھیں نا، وزیر اعظم نے دو دفعہ یہ کیا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر واپس آئے اعلان ہونے کے بعد. ایک انہوں نے کہا پیٹرولیم لیوی کا، انہوں نے کہا میں 80 روپے فی الفور واپس لے رہا ہوں. جو کل آپ کے وزیر آ کے کہہ کے گئے تھے اور کتنی غلط بیانی کر کے گئے تھے، یہ نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ جی آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. بھائی انٹرنیشنل آئل پرائسز کا اور پیٹرولیم لیوی کا کیا ریلیشن شپ؟ نو ریلیشن شپ. تو آپ نے پہلی دفعہ بھی جب 55 روپے انکریز کیا، پہلی مارچ کی 7 کو پیٹرول پرائس انکریز کی، اس میں 30 روپے تھا انٹرنیشنل آئل پرائس کی وجہ سے اور 25 روپے تھا پیٹرولیم لیوی کی وجہ سے. اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟
اور اچھا عوام زبیر کو صاحب، آپ اب آگے کیا ہوگا؟ بجٹ بھی آنا ہے، مہنگائی بھی پھر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، عوام کتنا برداشت کرے گی؟ کوئی ایک پوائنٹ ہوگا جس کے بعد عوام بھی برسٹ کرے گی؟ ایک چیز تو بالکل طے ہے سزین، جو میں کہتا ہوں کہ اگر عوام ایکسپیکٹ کر رہے کہ اس حکومت سے سولوشنز جو ان کے عوام کے لیے بہتری لے کے، تو وہ تو بھول جائیں گے. اگر یہ اپنی انکمپٹنس کو تھوڑا سا کم رکھیں تو شاید اس پر ہم شکر کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ کتنے آپ نے ہر دفعہ پرائس اناؤنسمنٹس کی ہیں، تو ہر دفعہ ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے. اور اس اب ایشو یہ ہے کہ آپ 4 سال کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ٹیکس شارٹ فال ہے، جو اوریجنل ٹارگٹ تھا نا سوزین، اس سے 800 بلین روپے کم ہے، اور جو ریوائز ٹارگٹ تھا اس سے 600 بلین روپے کم ہے. اب انہوں نے آئی ایم ایف کے جنگل میں ایسے برے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہر چیز ان کو آئی ایم ایف گائیڈ کرتی ہے. سر آئی ایم ایف ان کی شاہ خرچیوں پہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا کہ جی آپ اپنی شاہ خرچیاں بھی تو کم کریں؟ آپ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہم میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ بھی نہیں سکتے، اتنی شاہ خرچی ہیں، آئی ایم ایف وہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا؟ بالکل، دیکھیں نا اتنا شور ہوا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ ایک کینیڈا کے پروونس ہے انٹاریو، اس کا جو ان کا جو وزیر اعظم کہلاتے ہیں ان کو، اور ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے $40,000 ہے. انہوں نے ایک جہاز خریدا $21 ملین کا، ٹھیک ہے، اور ان پر تنقید ہوئی، شدید تنقید ہوئی، تو انہوں نے واپس کر بیچ دیا جہاز. $40,000 پر کیپٹا کے مقابلے میں پنجاب کی پر کیپٹا ہے $1,800. ہم نے لیا $40 ملین. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں واپس کیا. ہم نے واپس نہیں کیا، پھر ہم نے پائلٹس بھی بڑے مہنگے مہنگے بلائے. 90 کروڑ روپے تو صرف پائلٹس کا، مطلب آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ دیکھیں نا، بات بڑی سمپل سی ہے. پاکستان کے عوام بہت غریب ہے اور بہت مشکلات ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو جو آسٹیرٹی وزیر اعظم نے اناؤنس کی تھی وہ اچھی بات ہے، بٹ آئی تھنک وی نیڈ دا پرماننٹ ڈسمنٹلنگ آف دا سسٹم دیٹ گورنز اس. اگر یہ کریڈٹ لیتے ہیں تو کیا اس سے ان کی معاشی ناکامیاں چھپ جائیں گی؟ نہیں، دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے جو ہونے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ پاکستان کا نام اچھا ہو، ویل ریسپیکٹڈ ہو، پاکستان کنٹریبیوٹ کرے پیس پروسیس میں. اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ باعث سے مسرت بات ہو ہی نہیں سکتی. بٹ ول دیٹ کنورٹ انٹو بینیفٹ فار دا پیپل آف پاکستان؟ نو، دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس، اینڈ دیٹس ویئر کوشن ہیز ٹو بی ایکسرسائز. کہ کیا یہ حکومت اس وجہ سے جیو پالیٹکس کو سینٹرل فوکل پوائنٹ بنائی ہوئی ہے کہ وہ جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ کسی طرح سے چھپ جائے؟ کیونکہ یہ ہوتا رہے پاکستان میں، پہلے بھی ہوتا رہا، مشرف صاحب کے زمانے میں، ضیاء کے زمانے میں بھی، اور ایوب خان کے زمانے میں بھی، کہ جیو پالیٹکس ہم کھیلتے ہیں. ہمیں بہت شوق ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں جیو پالیٹکس کھیلنے کا، لیکن جیو پالیٹکس اگر کنورٹ نہیں ہوتا پاکستان کے عوام، اگر ان کو ویزا ملنے میں اس وقت جتنی شدید مشکلات ہیں پاکستان کے عوام کو، چاہے اوپر سے لے کے نیچے تک، چاہے امیر طبقہ ہو، چاہے مڈل کلاس ہو، چاہے لوور کلاس ہو، آپ کو ویزے تک تو مل نہیں رہی. آپ کے لیے کون سا انویسٹمنٹ ہے جو وہاں سے آ رہا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ. پاکستان کا نام روشن ہونا شروع ہوا تھا پچھلے مئی کی جنگ کے وقت، آپ کو یاد ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے. کس کی طرف سے؟ the لیڈر ہوتے ہیں سپر پاور، اس کی طرف سے. لیکن جب ٹیرف کا وقت آیا تو انڈیا got a beneficial tariff than compared to Pakistan. So what investment has come from United States of America or from Europe? None whatsoever. وہ جو 3 سال پہلے بتایا گیا تھا کہ 75 بلین سے $100 بلین تک کے آئیں گے. So the reality is exports آپ کی stagnant ہے، بلکہ stagnant کیا 4 سال کے مقابلے میں آج کم ہے. I mean, can you imagine? تو پاکستان کے ورکرز کا تو ہمیں جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے تھوڑا بہت آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ سنبھلا ہوا ہے، کہ جی، یا ہمارے دوست ممالک کی وجہ سے سنبھلا ہوا ہے، ادروائز ہماری تو ارننگ کچھ بھی نہیں.